آج کل وہ رونق میلہ نہیں رہ گیا ہے. کیا رونقیں ہوتی تھی. جنرلی سانو شکست ہوئی ہے یہ اپنا ہوتا تھی لیاقت بلوچ صاحب, حافظ حسین احمد, واہ واہ واہ. ان جیسے لوگ اب ہے ہی نہیں ہے جی بالکل. تجھے پتا ہے آج کل اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, پتا ہے نا؟ جی بتائیں کیا ہو رہا ہے. ایک اپوزیشن جی بنی ہے گورنمنٹ اپوزیشن, فرینڈلی اپوزیشن. دوسری جی گورنمنٹ ہے اندر وچ ہی اپوزیشن ہے. لیکن چوہی صاحب پتہ ہے کیا, جن بندوں کے آپ نے نام لیے ہیں نا, انہوں نے ویسے بھی اپنا کردار خود ہی کم کر دیا ہے. بندہ اسمبلی میں ہو نہ ہو جہاں بھی ہو, اگر وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہے نا وہ دھڑلے سے کرتا ہے, لیکن کوئی نہیں, سارے ماٹھے ہی ہو گئے. اسی وجہ سے ہم نے کہا چلے یار پرانے دوستوں کے ساتھ گپ شپ تو ہونی چاہیے نا. نہیں بالکل ٹھیک. لیاقت بلوچ صاحب کے پاس تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو اسلام آباد اب بہت کم آتے ہیں, تو ہم نے کہا چلو ان کے گاڑی ان کو پکڑتے ہیں. یہ مصروفیت آج کل کوئی جناب ڈیرے پکے لاہور ہی لائے کو اسلام آباد میں ناراضگی ہوگی. نہیں میرا خیال ہے ہم کوئی مستقل تو لاہور بہت کم ہی بیٹھتے ہیں. اسلام آباد تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے نا, وہاں رہنے والے ہی اسلام آباد میں کم رہتے ہیں نا, ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. لیکن پتہ کب جاتے ہیں کوئی صاحب, آپ کے لیڈر کے بارے میں بات کی ہے. ہاں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن پتہ یہ کب جاتے ہیں جب دھرنا دینا ہو, پھر جاتے ہیں. یہ اس کا جواب یہ خود ہی دیں گے. دھرنا تو دینا ہی پڑتا ہے نا جی, جب حکمران ٹھیک نہ ہو, حکمران سیدھے نہ ہو, ملک اور ملت کے مسائل کو حل نہ کریں. آج کل دیکھیں ابھی آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑی. میرا خیال یہ ہے جی کہ بھی اس وقت تو جو غلطیاں تو حکومت بہت کر رہی ہے, لوگ بھی بڑے تنگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بھی جو سیلاب کی اتنی بڑی تباہی آئی ہے, لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ بھی سیاسی طور پہ جب اتھل پتھل ہوتی ہے تو کوئی اور قوت جب چھلانگ مار کے آ جاتی ہے تو اس سے پھر سیاست کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ان لوگوں کو ٹائم ملنا چاہیے جو یا ٹھیک ہو جائیں یا بے نقاب ہو جائیں, تاکہ عوام ہی فیصلہ کریں, ان کو لانے کا بھی ان کو بھیجنے کا بھی. اچھا بلوچ صاحب, یہ جو امریکہ بات کہتا ہوتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہوتا ہے, اگر کسی کو کبھی اچھا قرار دے یا کسی کو کرپٹ قرار دے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی کوئی سند نہیں ہے. امریکہ کا جو کہنا ہے یہ تو کوئی سچائی پر مبنی نہیں ہوتا, اس کی اپنی حکمت عملی ہے. اب ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے یہ ہمارا اپنا عمل ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا محفوظ کرتے ہیں. اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہوں, حکمرانوں میں کوئی عقل شعور نہ ہو, ذمہ داری نہ ہو, اور اب آپ دیکھیں نا جی کہ بھی نواز شریف اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بڑا کام کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ. کتنے کام کر رہے جوئی صاحب آپ دیکھیں میاں نواز شریف کو نہیں کیا کام کی کر رہے ہیں. نواز شریف نے کہ کمیشن بناؤ, ایک اتھارٹی بناؤ, زرداری مننے کو نہیں, ہمارے جو خادم اعلی ہیں وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جگہ پہ پہنچ رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پہنچ رہے ہیں, اور موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی قیمت پتہ کتنی بڑی ہے؟ ₹1,00,000. پہلے 200 بندہ سیکیورٹی والا آسے پاسے لایا. نہیں آپ تو مخالف. ٹی وی فوٹو ہوتے ہیں, ٹی وی کام کرتی ہیں فلائی تنظیمیں جو صحیح ہوتا ہے اندر جانے والے. چلیں جی چوئی صاحب آپ نے ہمیشہ اس طرح کی باتیں نہیں دیکھیں نا, یہ چوئی صاحب میرے خیال ہے بڑی تجربے کی بات کر رہے ہیں, ان سے بڑا گہرا تجربہ ہے نا چوئی صاحب کا. تو یہ حکمران کرتے ہی ایسے ہیں. اب آپ دیکھیں وزیر اعظم جاتے ہیں تو آگے جعلی کیمپ ہوتے ہیں, میاں والی دیکھیں, ہر جگہ ایسے ہی ہے. وزیر اعلیٰ جہاں جاتے ہیں وہاں ٹش پش شروع ہو جاتی ہے. ساری ایجنسیاں جو ہیں کہ بہت متحرک ہوتی ہیں. جیسے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر اڑتا ہے تو سب لوگ کام کرنے والے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اچھا بلوچ صاحب یہ بھی ایک بات بتائیں, یہ قاضی صاحب جب سے گئے ہیں نا کوئی ٹھنڈا جب آئے گا جو باتیں سے میں بھی یہی کہنے لگا تھا چوئی صاحب. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ سیکرٹری جنرل بنے ہیں تو کم تو تھوڑا تا جا کے رکھنا ہے, تسی جو اسمبلی وقتہ پایا سی یعنی کام والی بھی بہت تاں کی تو ہے نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ انوائرمنٹ ہوتے ہیں. جب قاضی صاحب محترم ہمارے امیر تھے اور ایک مدت اور ایک وقت ان کو لگا, پھر ملک کے حالات بھی اس طرز کے پیدا ہوئے کہ جس میں مواقع ملتے چلے گئے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں بھی پاکستان میں اگر امریکہ کی جو مداخلت ہے, اس کی جو غلامی کا تسلط ہے, اور جس طرح ہر چیز میں اس کی مداخلت بڑھتی چلی جا رہی ہے, باقی تو سب امریکہ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور سب اسی بات کا درس دے رہے ہیں کہ اس کی غلامی کو قبول کر لیں. اگر کوئی آواز طاقت اور قوت کے ساتھ موجود ہے تو وہ سید منور حسن صاحب کی ہے, جماعت اسلامی کی ہے, اور ہر جگہ ہم جو ہے کہ اس پیغام کو اور اس بات کو عام کر رہے ہیں.
تو اس لیے جو ایک سیاسی میدان کے اندر حکمت پیش نظر ہے کہ بھی یہ الیکشن سے الیکشن کی طرف کام جانا چاہیے، درمیان میں کسی اور کو نہیں کودنا چاہیے۔ اس وجہ سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ بس ہم نکلیں اور کچھ ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں لوگ، دیکھ تو رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو آپ ڈیڈ لائنیں بڑی دیتے تھے، اس مرتبہ تو آپ نے ڈیڈ لائن بھی کوئی نہیں دی نا دین کو، اسی وجہ سے آزاد پھر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے نا جی کہ بھی وہ اسی وجہ سے ہے نا جی کہ بھی ایک طے شدہ حکمت عملی ہے کہ بھی ہم جو اصولی موقف ہے، جو اختلاف ہے، اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن کوئی کسی کو ایسا موقع نہیں مہیا ہونے دیں گے کہ بھی وہ ان کی کمزوریوں کی بنیاد پہ شب خون مارے، سیاست اور پارلیمنٹ کو نقصان پہنچے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں لیاقت بلوچ صاحب، بڑی میٹھی، یقین کریں اتنی میٹھی چائے نہیں جتنی میٹھی میٹھی باتیں لیاقت بلوچ صاحب کر رہے ہیں، اور ان کی میٹھی باتیں ہم سنتے رہیں گے، لیکن ایک بریک لینی ہے چودھری صاحب۔ لو جی میٹھی میٹھی بریک لے لو ایک، ہونے آنے واپس۔